جی جوہر صاحب، ہاؤ سگنیفیکنٹ از دس میٹنگ دیٹ ٹک پلیس؟ اگر یہیں سے شروع کریں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ پیچھے ذرا ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے، بٹ اب کوئی انگیجمنٹ کی کافی کوشش بھی ہو رہی تھی۔ بالکل نہیں، اٹس ویری سگنیفیکنٹ۔ دیکھیں، یہ بالکل آپ نے جس مسئلے کی طرف اشارہ کیا وہ پاکستان کے لیے تو جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ جو دہشت گردی وہاں سے ایمینیٹ کر رہی ہے افغانستان سے، تو وہ پاکستان کے مختلف، بلوچستان میں بھی ہے اس کا فٹ پرنٹ ہے، لیکن کے پی میں تو بہت زیادہ ہے، باقی بھی اس میں جتنا زیادہ ریلیپس ہوا ہے دہشت گردی کے جو واقعات میں پچھلے کوئی 2 سال سے آؤٹ سے، وہ پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے تو بہت ہی زیادہ جو ہے ایک خطرہ بھی ہے، ایک چیلنج بھی ہے، اور اس میں بارہا ہم نے ان پہ زور دیا افغانستان پہ، لیکن اس کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوا جتنا کہ جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ ابھی جو ڈپلومیسی ہے، اچھا دیکھیں، اس میں 2-3 ٹریکس تھے۔ ایک بائیلیٹرل ٹریک تھا، اس بائیلیٹرل ٹریک میں ہم نے مختلف پرونگز اپنائے، کائنیٹک پرونگ بھی تھا، اس میں پھر ٹریڈ والا جو ہے ایک لیوریج ہمارا وہ بھی ہے، پھر ظاہر ایک ڈائلاگ کے تھرو اس کو بھی کیا، لیکن وہ اتنے زیادہ کارآمد نہیں ہو رہے تھے۔ پھر ایک ساتھ ہی ریجنل جو ہے میکنزمز ہمارے کئی، اور جو ٹرائلیٹرل میکنزمز ہیں 2-3 ہیں، جو ہے جو سب سے زیادہ اہم جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے جس میں چائنا ہمارے ساتھ ہے، چین شامل ہے۔ تو ان ٹریکس پہ بھی جو میرا بھی خیال تھا کہ ہمیں مختلف جو سارے ٹریکس ہیں، بائیلیٹرل، ریجنل اور انٹرنیشنل ٹریک جو ہے جس میں ویسٹرن کنٹریز تک شامل، بیکاز وہاں سے جو ٹیررزم ایمرج کر رہی ہے اسے خطرہ صرف ہمیں نہیں ہے، یہ سارے ریجن کو ہے، اور بلکہ ویسٹرن کنٹریز کو بھی۔ ادھر ایسے کئی گروپ ہیں جس طرح ISKP ہے، انہوں نے رشیا میں بھی اٹیک لانچ کیے، باقی ملکوں میں بھی، تو وہ، اور اس سے پہلے بھی سب کو پتہ ہے افغانستان میں جب اس طرح کے حالات پہلے ہوئے تھے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا، تو وہ سب ہیں۔ اب یہ جو ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، آپ نے اس پہ بھی بالکل صحیح اشارہ کیا، جو صادق صاحب نے ادھر 2 وزٹس کیے ہیں، تو ان سے کافی ایک جو ہے نا فرق پڑا ہے، بیکاز اس میں بڑی ظاہر ہے کینڈیڈ اور ساری جو سی ہے نا دونوں سائڈ سے وہ ایک ایسی کنورسیشن ہوئی ہے کہ جس کے بعد ایک سٹیج تھوڑی سی سیٹ ہوئی۔ اس دوران میں بالکل انڈیا بھی کوشش کرتا رہا ہے، انہوں نے بالکل فون پہ بات کی، اس کے علاوہ انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھی بھیجا وہاں پہ، ایک جوائنٹ سیکرٹری لیول کے جو ہے، اسی کوشش میں کہ کیونکہ پاکستان کے تعلقات افغانستان سے ان کے جو ہے نا نقطہ نظر سے کشیدہ تھے، تو ان کا خیال تھا اس کو ایکسپلائٹ کریں، جس طرح وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ ایک ٹائم پہ ان کے وہاں پہ سیورل کانسولیٹس تھے جس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، ادھر تو کوئی انڈینس ہوتے نہیں، اور وہ ٹیررزم کے لیے اس کو استعمال کر رہے تھے وہاں پہ پاکستان میں فومنٹ کرنے کے لیے۔ لیکن ابھی یہ جو ہوا ہے سی پیک میں، جو ان کو جو ہے افغانستان کا آنا، یہ بہت ہی خوش آئند ہے، بیکاز دیکھیں کنیکٹیوٹی کے جو ہمارے منصوبے ہیں اس میں، اس کے لیے افغانستان جو ہے وہ تو لنچ پن ہے۔ وہ دیکھیں، اگر ہم نے سینٹرل ایشیا سے وہ ساری کنیکٹیوٹی کرنی ہے تو افغانستان میں ان کے امن کے بغیر اور ان کی مدد کے بغیر، ان کی سپورٹ کے بغیر وہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہاں پہ بہت ساری پاسبلٹیز ہیں افغانستان میں۔ دیکھیں، ابھی مائننگ کے حوالے سے بات کریں تو نیچرل ریسورسز، اگر ہم ویسا آپ کو یہ گفتگو میں شامل کریں ابھی ان سے بات کر کے، دین ویل ٹاک اباؤٹ دا پاسبلٹیز، بیکاز بہت ضروری ایک وہ اہم ٹاپک ہے۔ جی اویس صاحب، آپ نے جوہر صاحب کی گفتگو سنی، سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سچ مچ چائنا، کیا اس کا اتنا انفلوئنس چین کا ہو سکتا ہے افغانستان پہ یا کابل پہ کہ رویہ ان کا پاکستان کی طرف تبدیل ہو، and they start taking Pakistan's security issues more seriously، زیادہ سنجیدگی سے وہ ہماری جو شکایات ہیں یا خدشات ہیں ان کو وہ سنیں؟ شکریہ عارفہ، آپ بھی افغانستان کے کچھ دورے کر چکی ہیں اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ وہاں پہ صورتحال کس طرح کی ہے۔ یہ جو بیجنگ میں سیف افریقی جو ملاقات ہے، جسے غیر رسمی ملاقات کہہ رہے ہیں، یہ بہت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ دیکھیں، اس سے تو 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اگر ہم اس کو ذرا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ملاقات ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی براہ راست چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ ان کی سوائل پہ ہو رہی ہے، تو یہ میسج جو ہے کہ پاکستان بھارت کے تنازع جو جنگی صورتحال تھی اس کے فوراً بعد یہ ملاقات بائیلیٹرل بھی وہاں پہ ہوئی ہے اور ٹرائی لیٹرل بھی ہوئی ہے، تو یہ ایک ہے کہ پاکستان اور چائنا جو ہے وہ ان کی اسٹریٹجک جو ریلیشن شپ ہے اور جو ایک دوسرے کو ٹرسٹڈ الائز کہتے ہیں وہ موجود ہے، اور جس طریقے سے امریکہ نے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے سیز فائر کرایا، اسی طریقے سے چائنا
کہ جو ویپنز ہم نے استعمال کیے ہیں اور وہ بہت افیکٹولی ہمارے جو پاکستان ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں اسکلفلی سکسیزفلی جو انہوں نے یوز کیا ہے کہ PL-15 ہو J-10C ہو JF-17 ہو، اس کے بعد بھارت کو یہ میسج جانا تو یہ بہت ہی سمبولک اس کی سگنیفیکنس ہے۔ دوسری طرف افغانستان کے ساتھ جو معاملات جو پیچیدہ تھے اور بہت کشیدہ رہے ہیں اور اس میں ہمارا بھی کچھ قصور ہے، اس کا ذکر بعد میں کریں گے، لیکن جو تعلقات خراب تھے اور بھارت کو ایک اسپیس مل رہی تھی، اور بھارت جو ہے ابراہیم صدر جو نائب وزیر داخلہ ہے، ایک بہت ہی میں کہوں گا تیز ترار کیریکٹرز ہیں، ان کو میں کوئی 9/11 کے بعد سے ان سے شناسا ہوں، ان کے کردار سے۔ وہ وہاں پہ گئے، ان کو اپنے علاج کی بھی ضرورت تھی تو اس کو بڑا انہوں نے کیش کیا، لگا ایسے جیسے طالبان کی لیڈرشپ پوری پاکستان انڈیا کے تنازع کے دوران موجود ہے، تو اس اثر کو بھی ظاہر کیا۔ اور امیر جو متقی صاحب ہیں وزیر خارجہ افغانستان کے، ان کو بٹھایا اسحاق ڈار صاحب کے سامنے، اور یہ جو اکنامک کوریڈور ہے CPEC، اس کے ذریعے ایک دوسرے کو باندھ دیا کہ جی افغانستان کو پیسے کی ضرورت ہے، افغانستان کو اکانومی کی ضرورت ہے کہ اکانومی کا پہیہ چلے، اور وہ چائنا نے اس CPEC کی ایکسٹینشن سے جو پاکستان نے بہت فراخ دلی سے کیا ہے، اور یہ جو انڈر کنسیڈریشن جو پراسپیکٹس نظر آ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں عرفہ کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس جو CPEC کا ایک کوریڈور ہے، وہاں سے وہ اس کی توسیع ہوگی، اور وہ کئی راستے ہیں، تورخم سے بھی ہو سکتا ہے، جو انگور اڈا یا سعودستان سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو انڈر کنسیڈریشن ہے وہ یہ ہے کہ کرم ایجنسی سے، اور کرم ایجنسی سے خوست سے کابل، اور ایک راستہ جائے گا سینٹرل ایشین اسٹیٹ تھرو ناردرن افغانستان، اور دوسرا سیدھا جائے گا ہرات ایران، اور پھر وہ عراق کے ساتھ ملے گا۔ تو یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے، لیکن جو سب سے اس کی اہمیت ہے کہ پاکستان کے لیے جو CPEC سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے سست روی کا شکار تھا، تو ایک بہت بڑی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ نہیں، یہ زندہ ہے CPEC، اور پاکستان کے ساتھ تعلقات اکنامک ہمارے بھی بہت زیادہ گہرے ہیں، اور افغانستان کو بھی جوڑ دیا۔